بس ایک ریئلٹی کے طور پر ادارے تو موجود ہے، لیکن وہ عوام کے لیے کوئی فائدہ مند ادارے نہیں ہیں۔ سیاست پر چند خاندانوں کا قبضہ ہے، اور ان خاندانوں کے قبضے کی وجہ سے غریب آدمی کا، عام آدمی کا، باصلاحیت آدمی کا، ملک کے لیے خدمت کرنے والے، جذبہ رکھنے والے آدمی کا اقتدار تک ایوانوں میں پہنچنا ناممکن ہے۔ اور یہ سب کے سب تقریباً وہی لوگ ہیں جو فوجی گھملوں میں پلے ہیں، فوجی گھملوں میں بڑے ہیں، اور ان کے آشیرواد سے یہ قوم پر مسلط ہو گئے۔ میں اس لیے آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کی وجہ سے پارلیمنٹ بے توقیر ہو گیا، اور یہ بکاؤ مال ہے، کوئی 95-96 کی تعداد میں ہر اسمبلی میں موجود ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے لوٹوں اور نوٹوں کی سیاست چلتی ہے اور ووٹوں کی بھی سیاست چلتی ہے۔ جماعت اسلامی نے ہمیشہ اس سیاست سے نفرت کا اظہار کیا، اس لیے کہ عوام کی سیاست نہیں ہے، یہ مفادات کی سیاست ہے۔ یہ الیکٹیبلز ہے کون جس کو ہر پارٹی بغیر کسی سکروٹننگ کا قبول کرتی ہے اور سر پر اور عوام کے کندھوں پر بٹھاتی ہے؟ یہ وہی مافیاز ہے، لینڈ مافیاز، آٹا مافیاز، ڈرگ مافیاز، پیٹرول اور ڈیزل مافیاز۔ یہی چند لوگ ہیں جو پیسے کی بنیاد پر پارٹیوں میں اپنے لیے جگہ بناتے ہیں، اور جانے والوں کو خدا حافظ کہتے ہیں اور آنے والوں کے ساتھ گلے ملاتے ہیں، اور پھر اسی گھملے کا پھول بن کر خوشبو بکھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ بے رنگ بھی بو بے ذائقہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بھی ڈیلیور نہیں کیا، جنہوں نے کبھی بھی عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ پاناما پیپرز میں انہی لوگوں کے نام تھے، پنڈورا پیپرز میں انہی لوگوں کے نام ہے، نیب میں یہی لوگ مطلوب ہے، بینکوں کو لوٹنے والے یہی لوگ ہیں، قرض لینے والے یہی لوگ ہیں۔ تو یہی لوگ مزے کرتے ہیں، اور بوجھ سارا وہ غریب عوام پر آتا ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی نے ہمیشہ اس سیاست سے بیزاری کا اظہار کیا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے کرپشن میں، اور ان کا کرپشن پکڑنا بھی مشکل کام ہے، اور اتنے بااثر ہوتے ہیں کہ اگر پکڑی بھی جائیں تو پھر عدالت ان کو سزا نہیں دے سکتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پرانے نظام کے لیے نئے چوکیدار دوبارہ آ گئے، اور 10 اپریل کو نیا وزیر اعظم بن گیا۔ آج 38 رکنی کا بھی حلف اٹھایا، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک انقلاب ہے، یہ ایک تبدیلی ہے، لیکن نہ پرانی تبدیلی حقیقی تبدیلی تھی، نہ آج کی تبدیلی حقیقی تبدیلی ہے۔ جس طرح سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور لوگ بدلتے رہتے ہیں، تو نظام وہی ہے جس نے آپ کے ملک کو، آپ کی سیاست کو، آپ کے اداروں کو یرغمال بنایا ہے۔ صرف یہ چوکیدار بنتے ہیں، تو اس چوکیدار کا نام کبھی خادم پاکستان ہوتا ہے، اور کبھی خادم اعلیٰ ہوتا ہے، اور کبھی قائد عوام ہوتا ہے، لیکن وہی گندگی کا ایک ڈھیر ہے جس کے لیے نیا پہرہ دار آتا ہے۔ عوام کو اس سے کچھ نہیں ملنا ہے۔ میں اس لیے آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پی ٹی آئی کو بھی ایک موقع دیا تھا، کاش وہ ڈیلیور کرتی۔ نوجوانوں نے ساتھ دیا تھا، اوورسیز پاکستانیوں نے ساتھ دیا تھا، لوگوں نے بہت محبتوں سے نوازا تھا، اور پھر شاید پاکستان کی پہلی حکومت ہے جن کو